بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 5، لیسن نمبر 5 ہے لمحے۔ تو یہ جو ہے مختصر افسانہ ہے، اس کے لکھنے والے جو مصنف ہے بلونت سنگھ۔ تو سب سے پہلے ہم مختصر افسانہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ مختصر افسانہ ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیے، مختصر افسانہ جدید دور کی اہم نثری صنف ہے۔ اس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی واقعے کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یعنی ہم ایک بار بیٹھ جائیں اور پورا پڑھ کر اٹھیں۔ افسانہ سیدھی سادی کہانی نہیں بلکہ ایسی فنی تخلیق ہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کسی مخصوص واقعہ یا صورتحال یا کسی مخصوص کردار کا نقش اس طرح ابھارتا ہے کہ پلاٹ یعنی واقعات کی ترتیب و تنظیم پڑھنے والے کو متاثر کر سکے۔ افسانے کے ماہروں نے اس کی جو تعریفیں بیان کی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ افسانہ بیان تخلیقی تحریر ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی ہوتی ہے۔ ہر افسانے کے لیے پلاٹ، کردار اور زمان و مکان لازمی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لحاظ سے افسانے کی اقسام بھی بیان کی گئی، یعنی پلاٹ کا افسانہ، کردار کا افسانہ یا معاشرتی افسانہ۔ افسانے کی کامیابی کے لیے کچھ ناقدین افسانہ نگار کے نقطۂ نظر کو اہم قرار دیتے ہیں۔ افسانہ نگار کے اسلوب میں رمز، کنایے اور تاثیر کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے اور ان کے فوراً بعد کئی افسانے نگار ابھرے۔ مثال کے طور پر لام احمد اکبر آباد، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری، حجاب امتیاز علی وغیرہ۔ سن 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے ایک باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا۔ ان کہانیوں نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے نئے تجربے کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بہت پہلے پریم چند 1880 تا 1936 نے اردو افسانہ نگاری کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ پریم چند نے حقیقت نگاری اور نفسیاتی کردار نگاری کے ساتھ مشرقی یوپی کی دیہی زندگی اور قومی زندگی کے مسائل کی ترجمانی کی۔ اس کے بعد سعادت حسن، منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، غلام عباس، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی اور بلونت سنگھ کے ہاتھوں اردو افسانے نے بہت ترقی کی۔ آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ سن 1960 کے لگ بھگ اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا۔ اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج مین، نیّر مسعود اور خالدہ حسین ہیں۔ حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، شوکت صدیقی، اشفاق احمد، رام لال، جوگندر پال قابل ذکر ہیں۔ نئی نسل کے کئی افسانہ نگاروں نے براہ راست طرز بیان کے بجائے علامتی طرز بیان کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ افسانے کا مختصر افسانے کا جو ہو گیا تعریف کہ کیا ہوتے ہیں مختصر افسانے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بلونت سنگھ اس کے رائٹر ہے، لمحے جو افسانہ ہے اس کے لکھنے والے، تو ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ بلونت سنگھ سن 1920 یا 21 میں مطلب سن 1986 سے سن 1920 یا 21 سے سن 1986 تک کا مطلب پیدا ہوئے سن 1920 یا 21 میں، اور سن 1986 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بلونت سنگھ
ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں ہوئی، میٹرک دہرادون کے کیمبرج اسکول سے پاس کیا، کرسچین کالج کا الہ آباد سے انٹر اور الہ آباد یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد معاش کی تلاش میں لاہور اور کراچی بھی گئے۔ دہلی میں رسالہ آج کل کے نائب مدیر کی خدمات بھی انجام دی۔ اس کے بعد سے اپنے انتقال تک الہ آباد میں رہے۔ انہوں نے الہ آباد سے اردو میں رسالہ فسانہ اور ہندی میں اردو ساہتیہ جاری کیا، جس میں اردو تخلیقات ناگری رسم الخط میں شائع ہوتی تھی۔ بلونت سنگھ نے کئی طویل اور مختصر ناول لکھے۔ رات، چور اور چاند اور چک پیراں کا جسہ پہلے اردو میں شائع ہوئے۔ ان کے ناگری رسم الخط میں شائع ہونے والے ناولوں اور افسانوی مجموعے کی تعداد لگ بھگ 30 ہے۔ ان کا پہلا افسانہ سزا سن 1937 میں دہلی کے رسالہ ساکی میں شائع ہوا۔ جگا تارو پود، ہمارا ہندوستان، پہلا پتھر بلونت سنگھ کے افسانے اور سنہرا دیس ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ بلونت سنگھ کے ابتدائی افسانوں میں پنجاب کی دیہی زندگی کا بہت جیتا جاگتا نقشہ کھینچا گیا۔ اسی بنا پر کچھ لوگوں نے فرض کر لیا کہ بلونت سنگھ صرف پنجاب کے دیہات اور سکھ کرداروں کی زندگی کی عکاس ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ ان کے افسانوی کینوس خاصا وسیع ہے۔ تو یہ بلونت سنگھ کا جو ہے تعارف ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے افسانے کی طرف۔ تو دیکھیے افسانے کا نام ہے لمحے۔ تو یہ میں پورا چیپٹر پڑھوں گی نہیں، کیونکہ پڑھوں گی تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو اس کا جو ہے سبق کا جو ہے خلاصہ، مطلب شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں گی اس افسانے کا جو کہانی ہے، اس کا واقعہ۔ تو بلونت سنگھ کے اس افسانے لمحے کا ہیرو جو ہے اماکانت ہے، جو ایک لاؤ بالی اور بیکار نوجوان ہے۔ گھر والے اس کی بیکاری سے ناخوش ہیں، اور چونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی اس لیے اس کے ذہن پر رومانیت مسلط ہے۔ اماکانت کا اپنا ایک واقعہ خود بیان کر رہا ہے کہ سوموار کا دن تھا، وہ گھر سے تیار ہو کر نکلا اور بس اسٹینڈ پر پہنچ کر کناٹ پیلس جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ سردیوں کے دن تھے، بس میں ایک عجیب سکون طاری تھی۔ اس نے پہلے عورتوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیا اور کوئی بھی لڑکی یا عورت اس کی پسند پر پوری نہیں اتری۔ ایک عورت اس کی جانب پیٹھ موڑے بیٹھی ہوئی تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ 20-25 منٹ کا یہ سفر یوں ہی کٹ جائے گا، دل بہلاوے کی کوئی حسین صورت دکھائی نہ دے گی۔ بس چل پڑی۔ ٹکٹ لیتے وقت وہ عورت مڑی اور اماکانت کو ایک خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ اب اس کا ذہن اس عورت سے بات چیت شروع کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ عورت کے شانے سے لگے ہوئے بچے کے کان کے پیچھے دانت ہیں۔ اس نے بچے کی دانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے پوچھا کہ کیا اس کے دانت ہو رہا ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ اس طرح باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اماکانت نے ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر بتایا۔ باتوں ہی باتوں میں سے معلوم ہو گیا کہ یہ عورت مسلمان ہے۔ پھر عورت نے بتایا کہ جب دہلی میں تقسیم ملک کے وقت فساد ہوئے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دہلی میں تھی اور اس کا نام سلطان ہے۔ اتنے میں سفر ختم ہو گیا۔ اس نے عورت کی مدد کرنی چاہی لیکن عورت نے منع کر دیا۔ اماکانت آگے بڑھ گیا، مگر کچھ دور جانے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے عورت کی ٹانگ میں لنگ نظر آیا، یعنی وہ لنگڑی تھی، اور وہ سوچنے لگا کہ ایسی حسین عورت، اور یہ عیب جاننے کے لیے اماکانت عورت کے قریب پہنچا۔ سلطانہ نے اسے بتایا کہ نہ تو اس کا شوہر اسے لینے آیا ہے، نہ اس نے نوکر بھیجا ہے۔ جب اماکانت اس کی ٹانگ کے بارے میں سلطان سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا تو وہ بتاتی کہ کسی سوربیر نے لاٹھی گھما کر ماری تھی۔ اتنے میں سلطانہ کا نوکر آ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اماکانت دور تک اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کا مطلب نفس مضمون یہ ہے اس پورے افسانے کا کہ مرکزی کردار اماکانت کی شدید شرمندگی اور سلطان جو دوسرا کردار ہے سلطانہ کا دکھ بھرا احساس اس افسانے کا جو ہے مین موضوع ہے۔ مطلب 2 کردار سب سے اہم ہے اس میں، تو یہی اس کا افسانے کا مضمون ہے۔ اس کا مطلب جو افسانے کا اہم واقعہ یہ ہے۔ دیکھیے یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہو گیا۔ لکھنے والے رائٹر بلونت سنگھ۔ اس کے بعد ہماری مشق ہو جاتی ہے اسٹارٹ۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے لفظ و معنی۔ تو لفظ و معنی میں پہلا لفظ ہے سوم کا دن، یعنی سوموار، پیر کا دن۔
مراسم رسم کی جمع میل جول تعلقات. درخشاں چمکدار ہاتھ پاؤں پھولنا محاورہ یعنی گھبرا جانا. خاطر خواہ مرضی کے مطابق محمل بے معنی. شانہ کندھا مؤثر کارگر اثردار. رجوع کرنا کسی سے مشورہ طلب کرنا. زانو جانگ ران قول کہی ہوئی بات. تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل. نیکسٹ پیج پر ہم نیکسٹ صفحے پر دیکھیے یہاں پر ہے پہلا لفظ تائید یعنی مدد کرنا اتفاق کرنا ساتھ دینا. خد و خال ناک نقشہ مہذب تہذیب یافتہ موہنی پرکشش تحمل جھجک دیر سرزنش ڈانٹ پھٹکار. اس بات میں سر ہلانا کسی بات کو تسلیم کرنا اقبال کرنا مان لینا. ڈوئٹ دو گانا مردانہ اور نسوانہ آوازوں میں ملا کر گایا ہوا گیت ڈوئٹ بولتے ہیں نا. خدشات خدشہ کی جمع یعنی اندیشہ خطرہ. کہنا مشق ماہر تجربے گار. طفلانہ انداز بچوں جیسا ڈھنگ محبوب معجوب ہونا یعنی شرمندہ ہونا. اس کے بعد ہے سکوت خاموشی فتنے جگانا ہنگامہ برپا کرنا مصیبت کھڑی کرنا. دفتن اچانک. ماں بدولت ہم بادشاہ اور شہزادے شہزادیاں اپنے آپ کو ہم کے بجائے ماں بدولت کہتے تھے. انہیں بادشاہ لوگ اپنے آپ کو ماں بدولت کہتے. تو ہمارے الفاظ معنی یہاں پر مکمل ہو گئے. یہ آگے جو ہے غور کرنے کی بات ہے یہاں پر. بلونت سنگھ نے یہ افسانہ اس کے ایک کردار اماکانت کے زبانی بیان کیا ہے. افسانہ لمحے کسی بہت نمایاں واقعے کی بجائے ایک دکھ بھری احساس پر مبنی ہے. عورت کی گہری اداسی اور اماکانت کی شدید شرمندگی کے ذریعے بلونت سنگھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھوں میں شرکت ہی حقیقی انسانیت ہے. تو یہ والا پیج ہو گیا مکمل. نیکسٹ پیج پر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے تو یہاں پر ہو گئے ہیں ہمارے سوالات شروع. تو یہاں پر دیکھیے 3 سوالات ہیں تینوں کے ہم جوابات دیکھیں گے. تو پہلا سوال ہے اس افسانے کا عنوان لمحے کیوں رکھا گیا. تو باقی کے 2 جوابات بھی ہم دیکھ لیں گے. تو دیکھیے اس افسانے کے ہیرو کے بس کے سفر کے مختصر واقعے میں ہر پل کی ایک نئی بات سامنے آتی ہے. بس میں سفر کرنے والی عورت سلطانہ کے ساتھ گزارے ہوئے چند لمحے اسے زندگی کے مختلف تجربوں سے آشنا کراتے ہیں. اسی لیے بلونت سنگھ نے اس کا نام لمحے رکھا ہے. سوال نمبر 2 ہے بس کے مسافروں کے بارے میں افسانہ نگار نے جو تفصیل پیش کی اسے اپنے لفظوں میں بیان کیجیے. افسانہ نگار نے افسانے کے ہیرو کی زبانی یہ تفصیل پیش کی ہے کہ بس میں ایک عجیب سکون طاری تھا. لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. بس میں 3 لڑکیاں 2 عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. ایک عورت اس میں آیا سی دکھائی دیتی تھی جبکہ دوسری عورت پشت کیے بیٹھی تھی. لڑکیاں گوری تھیں اور ان کے 2 چوٹیاں تھیں. آنکھیں بھی درمیانی اور باتیں بھی نہ میٹھی تھی نہ کھٹی. اب اگلا سوال ہے اس افسانے کا مرکزی خیال کیا ہے. تو اس افسانے کا مرکزی خیال یہی کہ انسان کو بلا کسی تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. یہی انسانیت کا تقاضا ہے. تو تینوں جوابات ہمارے ہو گئے مکمل. تو دیکھیے تینوں جوابات مکمل ہو چکے ہیں. عملی کام میں اس افسانے میں جو واقعہ بیان کیا گیا اسے اپنے لفظوں میں لکھیے. تو یہ جو ہے لیسن میں نے افسانہ جو ہے آپ کو شارٹ کٹ میں پورا بتا دیا شروع میں ہی. تو اسی کو آپ سن لیجئے پھر سے اور اپنے مطلب الفاظ میں اس کہانی کے انداز میں واقعے کو جو ہے اپنے الفاظ میں لکھ لیجئے گا. امید ہے کہ میں نے جو آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا. میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کر رہی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے ان کو ہیلپ مل سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.